بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنا چاہتے ہو تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پہ لگائیں۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے ارکی گلاب سوتے وقت لگا لیا کریں۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کریں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ایک ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کمزور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ایک کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیبوں کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولیاں ختم ہوتی ہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور مسوڑھے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں۔ مسوڑھوں کا درد اور پھولے ہوئے مسوڑھے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مسواک کریں گے تو آپ کے معدے کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے، پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتی ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے، نیند پرسکون آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ
پائی جاتی ہیں، لہٰذا امراض گردہ، امراض قلب اور شوگر کی مریضوں کے لیے کلیجی کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں اور گوشت، مٹھائی کھانے سے پرہیز کیا کریں اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں، بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی پاؤں پر تیل لگا کر مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کرو، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو یا سر میں بھاری پن ہو تو وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ پالک کھانے سے گریز کریں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑ اور گھٹنے بھی مضبوط ہو جائیں گے اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے پیٹ کی آنتیں اپنا کام ٹھیک کرتی ہیں۔ ناظرین، بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا پھر کمزور ہیں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر 1 گھنٹے کے بعد سر کو سادے پانی سے دھو لیں۔ چند ہی ہفتوں میں آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا دیسی علاج۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھائیں، دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کریں۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو۔ اس سے مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دمہ کا مرض دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشانات ہیں تو لیموں کے چھلکے کو چہرے پر رگڑو، کالے نشانات دور ہو جائیں گے۔ کہاوت: نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو، کسی کی مدد کرو، خیر خواہی یا اچھا سلوک، تو اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لوگوں سے تعریف
یا بدلے کی امید نہ رکھو۔ جیسے اگر تم دریا میں کچھ پھینک دو تو واپس نہیں آتا، ویسے ہی نیکی کرنے کے بعد اسے بھول جاؤ۔ اکثر لوگ نیکی اس لیے کرتے ہیں دوسروں سے شکریہ یا تعریف ملے، لیکن اصل نیکی وہ ہے جو صرف دل سے اور بے غرض ہو۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے لوگ یاد نہ رکھیں، مگر اللہ ضرور اس کا بدلہ بہترین انداز میں دیتا ہے۔ ناظرین، زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پہ لگا دیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا، موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس پانی میں اسپغول ملا کر پیا کریں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں اس کو مثانے اور معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور خراب آواز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو اسے کریلے کے یا پھر پیاز کے ٹکڑے کھلاؤ، اس سے مرغی کا بچہ جلدی بڑا ہو جائے گا۔ 1 گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ چاول کھانے کے بعد پانی بھی کم پئیں، ورنہ جسم پھول جائے گا۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 1 ہفتہ ایسا کریں، افاقہ ہوگا۔ کم روشنی میں کام کرنے سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کا ٹکڑا کاٹ کر کھائیں، اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے، بے چینی ہوتی محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس بنا کر پی لیا کرو۔ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی، نہ ہی شوگر کی بیماری آتی ہے۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے، اسی طرح قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کسی وٹامن سی سے بھرپور کے باعث کشمش قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔
سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔